جمعیت پنجابی سوداگران دہلی JPST ایک مستحکم، منظم اور فعال ادارہ۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی ایک ایسے ادارے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو بالخصوص برادری کے لوگوں کی آباد کاری، تعلیم، علاج اور راشن جیسے مسائل کو حل کرے، اور نہ صرف ایک سماجی ادارہ ہو بلکہ ایک عظیم الشان برادری قوم پنجابیان کی شناخت اور ترجمانی کے فرائض بھی انجام دے۔ چنانچہ 9 نومبر 1948 میں برادری کے چند مخلص درد مند مخیر حضرات نے کراچی میں جمعیت پنجابی سوداگران دہلی JPST کی بنیاد رکھی۔ اپنی مدد آپ کے تحت جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کے پہلے آفس کا قیام سرائے روڈ پر ایک عمارت کے چھوٹے سے کمرے میں کیا گیا۔ بعد ازاں مرکزی دفتر سن 2007 میں کراچی میں واقع فاران سوسائٹی کی ایک پروقار عمارت میں منتقل کر دیا گیا، جسے جمعیت ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ JPST حکومت کے متعلقہ اداروں سے منظور شدہ پاکستان سینٹر فار فلنتھروپی سے سرٹیفائیڈ اور ISO سرٹیفیکیشن کے حصول کی جانب گامزن ہے۔ JPST کا ایک باقاعدہ مرتب شدہ آئین موجود ہے جو تمام امور میں اختیارات و فرائض کی تشریح کرتا ہے۔ روزمرہ کے امور کی انجام دہی کے لیے قواعد و ضوابط ہیں جو مجلس منتظمہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آئین کے تحت ہر سال مجلس منتظمہ کی 13 نشستیں خالی ہو جاتی ہیں اور نمائندوں کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر باقاعدگی سے الیکشن ہوتے ہیں جس میں ہر ممبر حصہ لے سکتا ہے اور مجلس منتظمہ کا حصہ بن سکتا ہے۔ الیکشن کے بعد منتخب ممبرز ادارے کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں۔ صحت۔ جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کے شعبہ طبی خدمات کا آغاز 1951 میں لیاقت آباد میں بابائے برادری کے نام سے منسوب عبدالخالق عبدالرزاق ہسپتال و شمیمہ میٹرنٹی ہوم کے نام سے کیا گیا۔ اس کا افتتاح مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے دست مبارک سے ہوا۔ بعد ازاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہاسپٹلز اور ڈسپنسریز قائم ہوتی رہیں۔ 1988 میں جمعیت ہیلتھ کونسل کا قیام عمل میں آیا اور تمام طبی ادارے جمعیت ہیلتھ کونسل کی زیر نگرانی کر دیے گئے۔ بعد ازاں BHY ہسپتال کا علیحدہ مینجمنٹ بورڈ تشکیل کر دیا گیا۔ الحمدللہ آج JPST کے زیر انتظام شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں بیگم حاجی یوسف BHY ہسپتال دہلی کالونی، عبدالخالق عبدالرزاق ہسپتال و شمیمہ میٹرنٹی ہوم لیاقت آباد، بلقیس میموریل ہسپتال عبدالخالق اللہ والا ٹاؤن، جمعیت صابرہ کلینک و ذیابیطس سینٹر بنس روڈ، MY چاندی والا کلینک کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی اور آسیہ مریم بٹلہ ہسپتال ملیر قائم ہیں۔ دہلی کالونی میں واقع بیگم حاجی یوسف BHY ہسپتال شعبہ صحت کا سب سے بڑا اور مؤثر میڈیکل یونٹ ہے۔ سن 1954 میں BHY ہسپتال کا آغاز ایک کمرے، ایک لیڈی ڈاکٹر، ایک نرس اور 2 بستروں سے ایک کلینک کے طور پر کیا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم اور اہل ثروت خواتین و حضرات کی تعاون کی بدولت ترقی کی منازل تیزی سے طے کرتے ہوئے آج BHY ہسپتال کا شمار کراچی شہر کے نہایت جدید اور بڑے ہسپتالوں میں کیا جاتا ہے۔ BHY ہسپتال میں 24 گھنٹے ایمرجنسی، قمر نقی آئی کلینک، شعبہ گائنی، شعبہ ڈینٹل، شیخ خلیل الرحمان سوت والا فزیوتھراپی سینٹر، کوڈیکس لیبارٹری، میموگرام اسکین، 3 آپریشن تھیٹرز، ICU، NICU، پیڈز وارڈ، جدید ترین ڈیجیٹل ایکس رے، محمد سعید سوت والا RO پلانٹ، ایگزیکٹو رومز،
پرائیویٹ اور خلیفہ انوار احمد ٹینٹ والا میل اور فیمیل وارڈز کی سہولیات موجود ہیں۔ ہسپتال میں جدید طرز کی کنسلٹنٹ سیفی او پی ڈی بلاک میں کراچی کے بہترین ڈاکٹرز اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ ہسپتال بلا امتیاز میڈیکل کی اعلیٰ سہولیات نہایت ارزاں نرخوں پر مہیا کر رہا ہے اور تمام دستیاب سہولیات ہر خاص و عام کے لیے ہمہ وقت 24/7 موجود ہیں، جن سے لاکھوں مریض فیض یاب اور اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ 1994 میں برادری کی ایک فیملی کے مالی تعاون سے ابراہیم دوا والا ڈائلسس سینٹر کا قیام ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ ڈائلسس سینٹر کا معیار کسی بھی اعلیٰ ترین ہسپتال کے معیار سے ہرگز کم نہیں ہے۔ مکمل طور پر فری ڈائلسس سینٹر 11 مشینوں، RO پلانٹ اور نیفرولوجسٹ کی خدمات کے ساتھ 3 شفٹوں میں مصروف عمل ہے۔ یہاں اوسطاً 650 ڈائلسس ماہانہ کیے جا رہے ہیں۔ ادارہ اس وجہ سے کسی کا علاج کرنے سے انکار نہیں کرتا کہ کسی کے پاس علاج کی رقم نہیں ہے۔ چیریٹی ونگ سے ایسے مریضوں کا علاج انتہائی رازداری سے کیا جا رہا ہے جو اپنے علاج و معالجے، لیبارٹری ٹیسٹ یا ادویات کے اخراجات برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے اور زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کی ادائیگی JPST زکوٰۃ فنڈ سے کی جاتی ہے۔ قبرستان۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی میں تیزی سے بڑھتی آبادی کے پیش نظر اس امر کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ادارے کا اپنا قبرستان ہو۔ چنانچہ 1950 میں ادارے نے میوہ شاہ میں یوسف پورہ کے نام سے قبرستان کے لیے زمین حاصل کی۔ اس کے بعد بتدریج ضرورت کے پیش نظر شفیق پورہ، باغ نواب الدین، باغ محمد اسماعیل چاولہ، شمس پورہ اور باغ مرحومین کی زمینیں حاصل کی گئیں۔ اس کے علاوہ رئیس کوٹ میں بھی ایک قطع اراضی برائے قبرستان موجود ہے۔ ہمارے قبرستانوں میں تدفین کے عمل کو آسان اور باسہولت بنانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ قبرستانوں میں بلاک نمبرز کے بورڈ نصب ہیں، جس کی وجہ سے مطلوبہ قبر تک رسائی نہایت آسان ہو گئی ہے۔ پینے کے پانی کا انتظام، گارڈز، مستعد عملہ، معقول روشنی کا انتظام، کشادہ راستے اور جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے وسیع باؤنڈری وال موجود ہے۔ سن 1952 میں میت بس سروس کا آغاز کیا گیا۔ آج JPST کے پاس 5 میت گاڑیاں موجود ہیں۔ میت بس سروس ایک ٹیلی فون کال پر بلا امتیاز ہر شہری کے لیے 24 گھنٹے 7 دن بلکہ عید، بقرعید، محرم اور عام تعطیلات میں بھی ہمہ وقت دستیاب ہے۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی خراب حالت کے پیش نظر فروری سن 2008 میں ہر خاص و عام کے لیے کمیونٹی بس سروس کا آغاز کیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف روٹس پر 2 بسیں مختص کی گئی ہیں، جن میں ماہانہ تقریباً 10,000 سے زائد مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچایا جاتا ہے۔ مساجد ہماری روحانی اور سماجی زندگیوں کا مرکز ہیں اور دین اسلام میں بھی مسجد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ JPST نے دیگر شعبوں میں فلاحی خدمات کے ساتھ ساتھ مساجد کی تعمیر اور اس کے انتظام و انصرام کا شعبہ مساجد سب کمیٹی کے نام سے قائم کیا۔ یہ شعبہ ہر سال مساجد کے انتظام، اہتمام و انصرام، مرمت و توسیع اور روزمرہ کے امور کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس کار خیر میں سب سے پہلے سن 1974 میں شمیم مسجد دہلی کالونی کا افتتاح امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ السبیل اور اس وقت کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب مولانا کوثر نیازی نے کیا۔ JPST کے زیر انتظام مساجد میں شمیم مسجد دہلی کالونی، النصیر مسجد سیکٹر 31G عبد الخالق اللہ والا ٹاؤن،
رشیدیہ مسجد سیکٹر 31A عبد الخالق اللہ والا ٹاؤن، بیت الحمد مسجد مجید کالونی لانڈھی، مسجد رحمان متصل شفیق پورہ قبرستان اور شمسی مسجد سکھر شامل ہیں۔ اپنی چھت اپنی جنت۔ JPST نے کم آمدنی والے طبقے کو رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک ہاؤسنگ اسکیم کی بنیاد عبد الخالق اللہ والا ٹاؤن کے نام سے سن 1986 میں رکھی۔ عبد الخالق اللہ والا ٹاؤن میں برادری کے کم آمدنی والے اور ضرورت مند خاندانوں کو پلاٹس الاٹ کیے گئے اور رہائشیوں کے لیے مساجد، ہاسپٹل، اسکولز اور کالج بھی قائم کیے گئے۔ عبد الخالق اللہ والا ٹاؤن 3500 پلاٹس اور 3 سیکٹرز پر مشتمل ہے۔ برادری میں علم و ادب کے فروغ اور مطالعے کے رجحان میں اضافے کے لیے جنوری 1951 میں ماہنامہ سوداگر کے نام سے ایک رسالے کا اجرا کیا گیا جو بلا تعطل جاری ہے۔ ماہانہ سوداگر ایک ادبی اور سماجی رسالہ ہے اور آپ اسے ادارے کا ترجمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوداگر کے توسط سے برادری اور JPST کا رابطہ برقرار رہتا ہے۔ اس رسالے میں جمعیت اور برادری میں ہونے والے اہم واقعات کی اطلاع دی جاتی ہے۔ ماہنامہ سوداگر کی ویب سائٹ پر سوداگر آن لائن بھی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اہل برادری سے واٹس ایپ اور فیس بک پیج کے ذریعے بھی مستقل رابطہ ہے، جس میں وفات پا جانے والے افراد برادری کے متعلق فوری طور پر معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ آڈٹ اکاؤنٹس اور سالانہ کارکردگی ہر سال سالانہ رپورٹ کی صورت میں شائع کیے جاتے ہیں، جو ممبرز کے لیے jpst.org.pk پر بھی موجود ہیں۔ امداد سب کمیٹی۔ برادری کے نادار اور غربا اور کم وسائل یافتہ طبقے کی ہر ممکن مالی مدد کے سلسلے میں شعبہ امداد قائم کیا گیا ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر ضرورت مند اور مستحق افراد اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرتے ہیں اور ان کی عزت نفس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پوری رازداری کے ساتھ ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ غریب بچیوں کی شادی۔ ادارہ غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے والدین کی ہر ممکن مالی معاونت کرتا ہے اور اہل خیر سے موصولہ سامان بھی مالی مدد کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ ماہانہ راشن۔ سینکڑوں مستحق اور ضرورت مند خاندانوں کو منظم اور مربوط نظام کے تحت ماہانہ راشن فراہم کیا جا رہا ہے۔ ماہانہ وظائف۔ ہر ماہ سینکڑوں بیوہ خواتین، طلاق یافتہ، معذور، عمر رسیدہ اور مستحق خاندانوں کو بذریعہ بینک اکاؤنٹس ماہانہ گزارا الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ بچوں کی تعلیم۔ ہر ماہ سینکڑوں طلباء و طالبات کی فیسز JPST سے زکوٰۃ کی مد سے دی جا رہی ہیں۔ علاج۔ ہر ماہ سینکڑوں ایسے مریضوں کا علاج معالجہ، آپریشن اور ادویات زکوٰۃ فنڈ سے کرایا جا رہا ہے جو اپنے علاج کی رقم ادا نہیں کر سکتے۔ شریعہ بورڈ اور شریعہ کمپلائنس۔ JPST کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں مفتیان اکرام کی رہنمائی اور سرپرستی میں باقاعدہ شریعہ بورڈ قائم کیا گیا ہے جو زکوٰۃ کی تحصیل، تقسیم، ترسیل، استحقاق، طریقہ کار اور اس سے متعلق تمام جزیات و تفصیلات میں مکمل رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ پنجابی سوداگر مصالحتی بورڈ۔ تنازعات و اختلافات کہاں نہیں ہوتے، چنانچہ گھریلو، وراثتی اور کاروباری تنازعات کو باہمی افہام و تفہیم سے سلجھانے اور غلط فہمیوں اور رنجشوں کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ پنجابی سوداگر مصالحتی بورڈ قائم ہے، جس میں جہاں دیدہ افراد برادری اپنے تجربے اور غیر جانبداری سے مصالحت کرا رہے ہیں۔ عید قرباں مہم۔ ہر سال عید قرباں کے موقع پر
چرمہائے قربانی جمع کرنے کی مہم چلائی جاتی ہے اور کھالوں کی فروخت سے حاصل شدہ آمدنی کو ایسے بچوں کی تعلیمی فیسوں کی ادائیگی کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے جن کے والدین اپنے بچوں کی فیسوں کی ادائیگی کے لیے جمعیت سے رجوع کرتے ہیں۔ برادری میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے حاجی محمد یوسف صدیقی میموریل فنڈ قائم کیا گیا۔ اس سلسلے میں بنس روڈ پر سن 1974 میں حاجی محمد یوسف صدیقی کمیونٹی سینٹر قائم کیا گیا، لہٰذا اس وقت سے لے کر اب تک اس کمیونٹی سینٹر سے حاصل شدہ آمدنی اسکالرشپس کے اجرا میں خرچ کی جاتی ہے۔ اسکالرشپ حاصل کر کے سینکڑوں طلباء و طالبات BBA، MBA، ڈاکٹرز، انجینئرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بنے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ممالک تک بھیجا گیا ہے۔ سن 2015 میں دوسرا کمیونٹی سینٹر JPST گلستان قائم کیا گیا۔ یہاں JPST کی مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ کمیونٹی سینٹر شعبہ تعلیم کا بہت اہم اور مؤثر ذریعہ آمدن بھی ہے اور اس سے حاصل شدہ آمدنی شعبہ تعلیم کے اخراجات کے لیے وقف ہے۔ آج جمعیت پنجابی سوداگران دہلی JPSD ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے جو گزشتہ 7 دہائیوں سے عوام الناس کی فلاح و بہبود میں مصروف عمل ہے۔ اس سفر میں JPSD کو آپ جیسے صاحب ثروت لوگوں کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے، کیونکہ اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھنے والے ہی دراصل دنیا اور آخرت میں انعام کے اصل حقدار ہوتے ہیں۔